السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس تخلیقی دنیا میں جہاں سائنس بہت ترقی کر رہی ہے، وہیں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک نئی ایجاد 3D پین۔ تو آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ 3D پین اصل میں ہوتا کیا ہے۔ یہ ایک ایسا پین ہے جو 3 ڈائمینشنز میں پرنٹ کرتا ہے۔ اگر یہ آپ کے لیے تھوڑا سا الجھا ہوا ہے تو بھی آپ پھر فکر نہ کریں، کیونکہ 3D قلم نسبتاً نیا ہے اور ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ اس کو آسان بنانے کے لیے آپ اپنی گلو گن کے بارے میں سوچیں۔ رنگین گلو لاٹھیوں اور چھوٹی سی نوک کے ساتھ، لیکن چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بجائے جو قلم کے نوزل سے نکلتا ہے کا استعمال اعداد و شمار اور آرٹ ورک کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی چھڑی کے اعداد و شمار ڈرائنگ کرنے کی طرح ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ ان کو پرنٹ کرنے کے لیے کاغذ کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کے بجائے اعداد و شمار خود ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ اثر اس طرح ہے جیسے محض ایک عام قلم کا استعمال کر کے مختلف رنگوں میں کوئی مجسمہ تیار کیا جائے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ قلم ایجاد کرنے کے لیے اتنا پاگل کون تھا۔ شروع میں صرف 3D پرنٹر سے، لیکن 3D قلم نہیں تھا۔ 3D پرنٹرز بھاری اور مہنگے تھے۔ ظاہر ہے بہت سارے شوق اور فنکار اس قسم کی مشین کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے اعداد و شمار کو 3D پرنٹر پر پرنٹ کرنے سے پہلے ڈیزائن کرنے کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمپیوٹر پر چیزوں کو ڈیزائن کرنے کا طریقہ معلوم کرنے میں ایک ٹن کمپیوٹر مہارت حاصل ہوئی۔ جو چھوٹ رہا تھا وہ ایک چھوٹا، پورٹیبل اور آزاد قلم تھا جسے فنکار 3D اعداد و شمار تیار کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جس کے 3D پرنٹر کے ساتھ خراب تجربے نے پہلا 3D قلم تخلیق کیا۔ انہوں نے اپنی ایجاد کو 3D ڈوڈلر کہا، جو بنیادی طور پر 3D ڈرائنگ کے لیے ایک گلو گن ہے۔ 3D قلم لازمی طور پر ضروری ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ قلم کیسے کام کرتا ہے۔ وہ اصول جو 3D قلم کو کام کرتا ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ پلاسٹک پگھلنے کے لیے حرارت کا استعمال ہوتا ہے۔ بالکل آسان بندوق کی طرح پلاسٹک کے ٹیمپریچر کو حرارتی چیمبر کے ذریعے دھکیل دیا جاتا ہے جہاں اسے پگھلایا جاتا ہے۔ درجہ حرارت تند مند بنانے کے لیے استعمال ہونے والے مواد پر منحصر ہوتا ہے۔ پگھلی ہوئی تند کو پھر ایکسٹروڈر نوزل کے ذریعے دھکیل دیا جاتا ہے۔ قلمی صارف مختلف شکلیں اور شخصیات تخلیق کرنے کے لیے قلم کو منتقل کرتا ہے۔ پگھلا ہوا پلاسٹک ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ایک بار قلم سے باہر جلدی سے مستحکم ہو جاتا ہے، جس سے خارج شدہ تند کی صورت مستقل ہو جاتی ہے۔ قلمی پلاسٹک کو تیز رفتار پگھلنے اور 3D تیز ہونے کے وقت تیزی سے مضبوط کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ مٹھی بھر پلاسٹک اور معیارات ان پر پورا اترتے ہیں۔ اصل میں 3D پرنٹرز کے علاوہ پرنٹس کو ٹھیک کرنے اور اس میں ترمیم کرنے کے لیے 3D قلم بھی ایک مفید آلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قلم کتنی گرم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پلاسٹک کے ٹیمپریچر کو بھی ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ کم درجہ حرارت پر بھی ان کو پگھلنا آسان ہے، اور اسی وجہ سے کیمیٹیک 3D میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 185 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ سخت PLA پلاسٹک پگھلنے کے لیے یہ کافی گرم ہوتا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں قلم کی قیمت کتنی ہوتی ہے۔ یہ 3D قلم کی قیمتیں ایک سستے تقریباً 1400 پاکستانی روپے سے لے کر 5000 روپے تک ہیں۔ قیمت کا انحصار برانڈ، خصوصیات، ارگونومکس اور دیگر عوامل پر ہوتا ہے، اور آپ اسے Amazon سے خرید سکتے ہیں۔